بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک دامنی کا انعام۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نیک شخص نے نہایت ہی خوبرو اور پرہیزگار خاتون سے شادی کی۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے تھے۔ مسرت برے دن گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ شوہر کو طلب رزق کے لیے سفر کی حاجت آ پڑی۔ اس کو فکر لاحق ہوئی کہ اپنی بیوی کو گھر میں تنہا کیسے چھوڑے۔ قرابت داروں میں کسی معتبر شخص کی تلاش شروع کی۔ اسے اپنے سگے بھائی کے علاوہ کوئی معتبر ذمہ دار نہ ملا۔ بھائی کے گھر میں بیوی کو چھوڑا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھول گیا کہ دیور موت ہے، اور وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک روز دیور نے اپنی بھابھی کو شہوت پر اکسایا، مگر اس پاک باز خاتون نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا، تم چاہتے ہو کہ میری عزت کی دھجیاں بکھیرو اور میں شوہر کی خائن بن جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ دیور نے بھابھی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی، مگر بھابھی پر دھمکی کا اثر نہیں ہوا۔ اس عورت نے کہا، تم جو کرنا چاہو کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری عزت رکھے گا۔ اس نیک خاتون کا شوہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراً اپنے بھابھی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے بدکاری پر اکسایا تھا، لیکن میں نے منع کیا۔ شوہر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت اپنی نیک اور پارسا بیوی کو طلاق دے دی اور کہا، مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا ہے، میرا بھائی سچا ہے۔ وہ متقی اور خدا ترس خاتون گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ایک عابد و زاہد کا گھر پڑا۔ دروازے پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی عابد سے کہہ ڈالی۔ اس عبادت گزار بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نگہداشت پر اسے مامور کر دیا۔ ایک دن عابد گھر سے باہر کسی کام کے لیے گیا۔ گھر کا نوکر موقع پا کر اس خاتون پر ڈورے ڈالنے لگا، مگر عزم و ثبات کی پیکر نے اللہ کی معصیت سے انکار کیا اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو تنبیہ کی ہے کہ کوئی شخص کسی اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت میں ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نوکر نے خاتون کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا، مگر اس پیکر عفت کے پاؤں میں لغزش بھی نہیں آئی۔ نوکر نے غصے میں آ کر عابد کے بچے کو قتل کر دیا۔ عابد کے گھر لوٹنے پر قتل کا الزام اس عورت پر عائد کر دیا۔ اس اللہ والے عابد کو غصہ تو بہت آیا، مگر اللہ سے اجر کی امید باندھ کر صبر کر گیا۔ 2 دینار اجرت کے طور پر خاتون کو دیے اور گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غصہ پی جانے والوں اور عفو در گزر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اس عورت نے عابد کا گھر چھوڑا اور شہر کی طرف رخ کیا۔ شہر پہنچی تو وہاں دیکھا کہ ایک بھیڑ ایک شخص کو پیٹے جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے بتایا کہ اس شخص کے ذمہ قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے۔ خاتون نے پوچھا، اس پر کتنا قرض ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ 2 دینار۔ اس پر خاتون نے انہیں 2 دینار دے کر اس شخص کو آزاد کروایا۔ آزاد ہونے والے شخص نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس خاتون نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابر بانٹ لیں گے۔ خاتون نے حامی بھر دی۔ اس آدمی نے کہا کہ ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے ہیں۔ خاتون نے کہا، ٹھیک ہے۔
دونوں کشتی کے پاس پہنچے۔ نوجوان نے کہا کہ پہلے تم کشتی پر سوار ہو۔ وہ سوار ہو گئی اور وہ شخص کشتی کے مالک کے پاس گیا اور کہا، یہ میری لونڈی ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کشتی کے مالک نے پیسے چکائے اور خاتون کو اس کی لا علمی میں اسے خرید لیا۔ وہ شخص پیسہ لے کر بھاگ نکلا۔ کشتی روانہ ہوئی تو خاتون اس شخص کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہ شخص اسے نہ ملا، مگر کشتی کے عملے نے اسے گھیر لیا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ خاتون کو تعجب ہوا۔ اس پر کشتی کے کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب تم وہ سب کرو جس کا حکم دیا جائے۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں آندھی اور طوفان آیا، کشتی ڈوب گئی۔ کشتی کا عملہ اور سارے مسافر ڈوب گئے، لیکن وہ صابر خاتون بچ گئی۔ اس وقت امیر شہر ساحل سمندر پر تفریح میں مشغول تھا۔ بے موسم کی آندھی کو دیکھ کر وہ بھی گھبرایا، لیکن اس کا اثر ساحل پر نہیں تھا۔ پھر یکا یک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو ایک تختہ کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ امیر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ جب سپاہی اس خاتون کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش تھی۔ سپاہیوں نے یہ بات امیر شہر کو بتائی تو اس نے حکم دیا کہ اس خاتون کو محل لے جایا جائے۔ خاتون کو محل لے جایا گیا، جہاں ماہر اطباء کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو امیر شہر نے اس سے دریافت کیا تو اس عورت نے ساری حقائق بیان کر ڈالی۔ دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سارے واقعے بیان کیے۔ حاکم شہر کو اس کے صبر نے مول لیا اور اس سے شادی کر لی۔ امور سلطنت میں مشیر کار کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بامشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔